بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جادو کا آخری حصہ۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، میں خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کی سحر انگیز آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک میرے ذہن کو کرنٹ لگا، کالی، کلکتے والی، اور میں کلکتے میں تھا۔ کسی کا سندیش لائی ہوں آپ کے لیے، اس نے شیریں لہجے میں کہا۔ کون ہیں آپ؟ کیسا سندیش؟ میں نے سنبھل کر کہا۔ ایک پوتر آتما جو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ جانتے ہیں مہاراج، پوری بات میرے گھر چل کر ہو جائے گی، آئیے۔ اے تانگے والے، اس نے پاس سے گزرنے والے تانگے کو روکا اور تانگا رک گیا اور وہ مجھے دیکھنے لگی۔ پھر بولی، آپ کی مہانتا کو میں جانتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کسی سے ڈرتے نہیں، پر اس سمے آپ کا ڈر میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چلیے، میں آپ کی خوشی بھی پوری کر دی، میں نے کہا اور تانگے میں سوار ہو گیا۔ کالی کنڈل، لڑکی نے تانگے والے سے کہا اور تانگے والے نے تانگا آگے بڑھا دیا۔ آپ کالی کے نام سے ڈر گئے تھے شاید، یہ کالی رانی کی جنم بھومی ہے، یہاں ہر تیسری لڑکی کا نام کالی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں مطمئن ہو گیا تھا۔ کسی اجنبی شہر میں ایک خوبصورت لڑکی اگر کسی کا ساتھ چلنے کی پیشکش کرے تو برے خیالات دل میں جنم لے لیتے ہیں، لیکن اب اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اور ہی کھیل تھا۔ راستے میں بہت سے خیالات دل میں آ رہے تھے۔ بھوریا چرن مجھے کلکتے آنے سے روکنا چاہتا تھا، ضرور اس کی کوئی خاص وجہ تھی۔ راستے طے ہوتے رہے اور پھر ایک تانگا ایک جگہ رک گیا۔ میں نے خود ہی تانگے والے کو پیسے دیے اور بڑے پیار سے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ہم پیدل چل پڑے۔ خاصے فاصلے پر کالی نواز نظر آ رہا تھا، یعنی کالی کا مندر۔ راستے بڑے غلیظ تھے، کبھی کوئی گائے سامنے آ جاتی، کبھی کوئی ٹھیلا، ہر طرف دھوتی بردار لوگ نظر آ رہے تھے۔ کالی کے مندر کے سامنے بھکاریوں کی فوج موجود تھی، مرد، عورتیں، بچے، انتہائی گندے اور کریہ۔ مندر کی عمارت بے حد پرانی لیکن بہت وسیع و عریض تھی، مگر سامنے کے رخ پر سنہرے اور نقرئی کلش نظر آ رہے تھے، سونے اور چاندی کے کلش۔ ہم آگے بڑھے تو بھکاری بھڑا مار کر ہماری طرف لپکے، لیکن پھر ایک دم رک گئے، ان کے چہرے خوف سے سکڑ گئے۔ کالی سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی، وہ آگے بڑھی تو بھکاری دونوں سمٹ گئے اور ہم ان کے درمیان سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ آخرکار ہم مندر میں داخل ہو گئے۔ اندر بھی خاصی بھیڑ تھی، ہر طرف قربانی کی غلاظت بکھری ہوئی تھی۔ کالی مجھے لے کر آگے بڑھی اور پھر اندرونی حصے میں پہنچ گئی۔ اندر نیم تاریک ماحول تھا۔ یہاں مجھے کالی کا اصل مجسمہ نظر آیا، دنیا کی بھیانک ترین تخلیق۔ یہ سنہری مجسمہ 4 فٹ اونچا تھا، کئی آنکھیں، بہت سے ہاتھ، کھلا ہوا منہ، باہر نکلی سرخ زبان۔ میں نے اسے دیکھا اور پھر کالی کی طرف۔ وہ سرد نگاہوں سے اس مجسمے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، ہر طرف خاموشی پھیلتی جا رہی تھی، ایک عجیب سی خاموشی، جیسے بے شمار لوگ یہاں سے چلے گئے ہوں۔ میں نے ایک بار پھر لڑکی کی طرف دیکھا، وہ پتھرائی ہوئی کھڑی تھی، لگ رہا تھا جیسے سو گئی ہو۔ پھر وہ چند قدم آگے بڑھی اور کالی کے مجسمے کے بالکل پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے منہ سے چند نامانوس الفاظ نکلے اور فضا میں سفید دھواں بلند ہونے لگا۔ دھوئیں میں بڑی تیزی تھی، آنکھوں میں مرچیں لگنے لگیں اور میں نے ان دونوں ہاتھیں آنکھوں پر رکھ لیے۔ ایسا صرف چند منٹ ہوا، پھر ایک دم ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے، پھر ایک دم حیران ہو گیا۔ مندر کی شکل بدل گئی، وہ بھیانک مجسمہ اب وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک زرنگار تخت نظر آ رہا تھا اور اس پر وہی لڑکی نظر آ رہی تھی، لیکن بڑی شان کے ساتھ۔ تخت کے ساتھ کئی پجاری یوگا کے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کالی کے چہرے پر جلال نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کسی نامانوس زبان میں کچھ کہا اور کہیں دور سے آواز آئی، جے مہاکالی۔ کالی کے ارد گرد بیٹھے پجاریوں نے بلند آواز میں کہا۔ تب کالی کی آواز ابھری، بھوریا چمار کو لاؤ۔ میں چونک پڑا، بھوریا چمار؟ یعنی بھوریا چرن کو کہا گیا تھا۔ میری نگاہیں مندر میں بدلے ہوئے اس ماحول کو بڑی دلچسپی سے جائزہ لے رہی تھیں۔ کچھ دور کوئی تحریک محسوس ہوئی، پھر کچھ لوگ نظر آئے،
ان کے درمیان بھوریا چرن موجود تھا۔ اس وقت اس کے نچلے بدن پر صرف چھوٹی سی دھوتی تھی، سوکھا چمرک، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر خوف نظر آ رہا تھا۔ اسے لانے والے قریب آ گئے اور اسے کالی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ میں نے بھوریا کے بدن میں تھر تھڑی دوڑتے دیکھی۔ وہ سہمی نظروں سے کالی کو دیکھ رہا تھا۔ کہا تھا تجھ سے اس سمے چمار کی اولاد کہ بڑائی بڑوں کو ملتی ہے، نیچ نیچ ہی رہتے ہیں۔ منع کیا تھا کہ یہ تپسیا نہ کر۔ جھوٹ کہا تھا ہم نے ہار کب مانی رے کالی ماں، بھوریا چرن من منایا۔ کتنا بدنام تو کر دیا تو نے کالی پنتھ کو، کتنی بار جوتے کھائے ہیں اس ملیچ سے۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا اور میں نے حیرت سے کالی کو دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت تھی۔ کیا بگاڑ لیا تو نے اس کے پتا کا، اور کیا بگاڑ لیا تو نے اس کا؟ مگر ای ہو ہمار کام کرے گا کالی ماں، بھوریا چرن بولا۔ بے شرم ہے تو، شنکا ہو کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، بلکہ اس کے ہاتھوں لولا لنگڑا ہو کر بھیک مانگتا رہا۔ سارے اکال نگر میں تجھ پر تھو تھو ہو رہی ہے۔ تو نے کھنڈولا بننے کے لیے پہلا کام ہی غلط کیا، اور دیکھ لے یہ کالی نواس تک آ گیا، تو اسے یہاں آنے سے نہیں روک سکا۔ میں اپنا کام کر لئی ہے کالی ماں، ابھو تک میں نے نرمی سے کام لیا، پر اب کیا؟ کالی نے زہر خون سے کہا۔ اب اس کا سمے کہاں رہ گیا؟ ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس نے کالی سنگھا سن کر گردیو گا کا آسن میں بیٹھے پجاریوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ پھر وہ ان کے نام اور ان کی صفات دہرانے لگی۔ یہ سب کالی کے داس اور کالے جادو کے ماہر تھے۔ کالی جب بھی کسی کا نام اور اس کے ملک کا نام لیتی تب میں غور سے اس کی شکل دیکھتا، اس سے پہلے میں نے ان پر غور نہیں کیا تھا۔ ان کا تعلق کئی ملکوں سے تھا۔ یہ سب تیرے لیے آئے ہیں، ان سب نے تیرے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ تو جانتا ہے بھوریا چرن، تو جانتا ہے بھاگا بھاگا پھرتا رہا ہے کلکتے آنے کے ڈر سے۔ تیرا انت تو کہیں بھی ہو سکتا تھا، پر تو جاتا تھا کہ تجھے سزا کالی نواس ہی سے ملے گی، پر تو اتنا نکما نکلا کہ اسے یہاں آنے سے تک نہ روک سکا۔ ہم نکمے نہیں رے کالی میاں، دیکھ لے اندھ مچا دیا تھا ہم نے ہندوستان بھر میں۔ اتنے جیون تیرے بھینٹ کیے کہ دھرتی لال ہو گئی تھی، بھولی نہیں ہوں گی۔ ہاں، پر اس کے پتا کو تو اپنے کام کے لیے مجبور نہیں کر سکا۔ یہ کون سی کامیابی تھی تیری؟ نردوش تو سنسار میں ہر جگہ ہی مرتے ہیں۔ تو نے کون سا نیک کام کیا، نیا کام کیا؟ تو نکما ہے، نکما ہے، ارے تو نکما ہے۔ سب کا یہی فیصلہ ہے کہ تجھے کالی پنتھ سے نکال دیا جائے اور اسے بدنام کرنے کی سزا دی جائے۔ ایسا نہ کرو ماں، میں نے 2 جنم جھیلے ہیں، بڑے کشٹ اٹھائے ہیں، دوبارہ سنکھا سکتی حاصل کی ہے۔ بھوریا چرن بولا۔ نہیں، تیرے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ کا فیصلہ ہوئی رے ماں؟ بھوریا چرن کا لہجہ بدل گیا۔ اب سنسار کو تیری ضرورت نہیں ہے، سنسار کی بات کر مت میاں، یوں کہہ کالے پنتھ میں ہماری جگہ نہیں رہی۔ نہیں، تجھے سنسار سے جانا ہوگا۔ تو جانت رہو کالی میاں، سنکھا کے 3 جنم ہوئے ہیں، ای ہمارا دوسرا جنم رے۔ تم ہم کا سجا دی تو ہم تیسرا جنم لیں گے، اور اس تیسرے جنم میں ہم کالی پنتھ مانا ہے۔ گنیشوری گرنتھ ماں چلے جائی رے، کالی پنتھ پر بہت برا سمے آ جائی رے۔ بھوریا چرن نے خطرناک لہجے میں کہا۔ کچھ لمحے خاموشی طاری رہی، پھر کالی کی آواز ابھری۔ تم نے دیکھا شکتی مانو، اس نے کیا کہا؟ یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ تیسرا جنم ضرور لے گا، اور اس تیسرے جنم میں یہ ہمارے دشمن پنتھ میں ہوگا۔ دشمنی کا اعلان اس نے کالی نواس میں کھڑے ہو کر کیا ہے۔ دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرو گے تم لوگ؟ یوگا کے آسن میں بیٹھے تمام پجاری کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں اور وہ خونی نظروں سے بھوریا چرن کو دیکھ رہے تھے۔ بھوریا چرن نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ہماری بات مان لیتا تو ای نہیں ہوت رے، تیرا سارا سنسار کالا کر دی رے۔ گنیشوری میاں کی سوگندھ، امرت جل پلاؤ اسے رے، گنیشوری کا لال ہے، کالی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور ایک طرف سے 2 پجاری نمودار ہوئے۔ دونوں نے ایک تشت سنبھال رکھا تھا جس میں چاندی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ اس پیالے سے اس طرح تپش اٹھ رہی تھی جیسے اس میں انگارے دہک رہے ہوں، اور وہ یہ پیالہ لے کر بھوریا چرن کے پاس آ گئے۔ ای کارے، بھوریا چرن خوفزدہ لہجے میں بولا، امرت جل ہے، یہ تجھے سیدھا گنیشوری کے چرنوں میں پہنچا دے گا۔
अरे दैया ई तो तेजाब रहे ना काली माता ना, ऐसा ना कर, जीवन भर तुहार जाप करी रे। अरे ना। बुढ़िया चरण मचलने लगा, अपने आप को इन दोनों पुजारियों से छुड़ाने लगा जो उसे पकड़े हुए थे। एक बार वो इनके चुंगल से निकलकर भागा तो सारे पुजारी उसके पीछे दौड़ पड़े और उसे आन की आन में जा लिया और वो उसे घसीटते हुए काली संघासन के सामने ले आए। बुढ़िया चरण चीख रहा था, ना कर काली माँ, ना कर ऐसा, ना कर। लेकिन पुजारियों ने उसे नीचे लटा दिया। वो लाते घून से चला रहा था, लेकिन बेशुमार पुजारियों ने उसे दबोच रखा था। उन्होंने जबरदस्ती उसका मुंह खोला और सियाल उसके हलक में उंडेल दिया। उसकी आंखें उबल पड़ी थीं, आवाज घुट गई थी। कातल सियाल जो तेजाब था या जहर उसके हलक में जा रहा था। कुछ ही लम्हों में वो साकत हो गया। उसके बदन से जगह जगह से धुआं उठ रहा था। उसके बाद पुजारियों ने उसे पैरों से कूटना शुरू कर दिया और उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। गनीशुरी के होने वाले पंथी को हमने पैदा होने से पहले ख़त्म कर दिया। काली की आवाज़ उभरी, मैंने बुढ़िया चरण का इंजाम देख लिया। उसे उसी ने मारा था जिसके बल पर वो दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान बनना चाहता था। ये सब मेरे सामने हुआ था, लेकिन मेरे दिल में खौफ का शायबा भी नहीं था। तब काली ने नफरत भरी नज़रों से मुझे देखा, फिर बोली, तुझे ये सब दिखाने के लिए मैं यहाँ लाई थी। इसका अंत तेरे सामने होना था। यहाँ कोई दीन धर्म का काम मत करना। अभी तुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये पवित्र इस्तेहान है, यहाँ किसी मलीज के लिए जगह नहीं। मैं हंसने लगा। तू घबरा रही है काली? अपने घर में होकर घबरा रही है? तू जिसे पवित्र इस्तेहान कह रही है, हम इसे एक इंतहाई नापाक जगह तस्वुर करते हैं। काले जादू का कोई धर्म नहीं होता। इसका बानी शैतान है और उसके पैरोकार शैतान के चेले, जिनका कोई मजहब नहीं। बुढ़िया चरण ख़त्म हो गया, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ऐसा तेरी वजह से हुआ। तू क्या समझता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? जा, निकल जा यहाँ से। बाहर तेरे लिए नर्क तैयार है। जाऊं? मैंने मुस्कुरा कर कहा। जंगासिरी, इसे दरवाजे से बाहर निकाल दो, काली ने कहा और तख्त से नीचे उतर गई। एक पुजारी ने कहा, आओ। मैं उसके साथ आगे बढ़ा और उसे हालनुमा जगह से बाहर आ गया। बहुत से अजनबी रास्तों से गुजर कर, जिन्हें मैंने यहाँ तक आते हुए नहीं देखा था, मैं बाहर निकल आया। लेकिन बाहर का मंजर सनसनीखेज था। यूं लगता था जैसे डाकुओं के किसी पूरे गिरोह से निपटने की तैयारियां हों। जहां तक निगाह जाती पुलिस के जवान नजर आ रहे थे। बेशुमार पुलिस वाले राइफलों से पोजीशन लिए मुस्तैद थे। मैंने हैरानी से ये मंजर देखा। मंदिर के दरवाजे से चंद गज दूर पुलिस के आला ओहदेदार नजर आ रहे थे। उनमें से एक भारी भरकम ऑफिसर ने, जिसके हाथ में पिस्तौल नजर आ रहा था, मुझ पर पिस्तौल तान कर करख्त लहजे में कहा, डॉक्टर कामरान मसूद, तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। किसी भी फरार होने की कोशिश पर तुम्हें फौरी हलाक कर दिया जाएगा। एक ही बात है एसएसपी साहब, हलाक कर दें या हिरासत में ले लें, क्योंकि हिरासत में लेने के बाद भी आप यही अमल करेंगे, मैंने मुतमईन लहजे में कहा और हाथ आगे बढ़ा दिए। दोनों अफसरान ने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी। आसपास के घरों से लोग ये तमाशा देख रहे थे। बहुत से लोग छतों पर चढ़े हुए थे। पुलिस के जवान सिमटने लगे। मैंने अपने जहन को आज़ाद छोड़ दिया। जो तमाशा मैंने काली नवाज के अंदर देखा था, वही अभी तक दिमाग को चकराए हुए था। कुछ देर के लिए हवास का साथ छोड़ दिया था। मुझे पुलिस हेडक्वार्टर लाया गया, लॉकअप किया गया, जहां मेरे पैरों में वजनी बेड़ियां डाली गईं और दूसरे ऐसे इंतजाम किए गए कि अगर मैं फरार होने की कोशिश करूं तो सारी इंतजामिया हरकत में आ जाए। लॉकअप में रात हो गई। जो कुछ मेरी आंखें देख रही थीं वो बड़ा खौफनाक था। ऐसा लगता था जैसे पुलिस की जान पर बनी हो कि मैं फरार ना हो जाऊं। और मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा। बुढ़िया चरण के साथ जो कुछ हुआ था, क्या वो सब हकीकी था? क्या बुढ़िया चरण अचानक किसी तरफ से नमूदार नहीं हो जाएगा? इसके अलावा अब मेरे साथ क्या होगा? वो सब कुछ तो अरसे से ख़त्म हो गया था, जिसके तहत मैं हर तरह की कैद से ऐसे निकल जाता जैसे मक्खन से बाल। फिर हकीम सरमद याद आए। कोई शक नहीं रहा था कि उनका काम मुझे कलकत्ते तक पहुंचाना था। काम खत्म करके वो वापस चले गए। एक एक बात याद आई। बड़ी दिलचस्प शख्सियत के मालिक थे। इनकी कोई बात संजीदा नहीं थी। आलू के कबाब, नीति नाल। फिल्मी जिंदगी से दिलचस्पी बम्बई से इसलिए आए कि मीना को उसके घर पहुंचा दें। और अब रात गुजर गई। दूसरे दिन फिर उसी अफसर आला ने मुझसे मुलाकात की। मुझे लॉकअप से बाहर नहीं निकाला गया, बल्कि वो खुद लॉकअप में आ गया था। मेरा नाम बलराज गोस्वामी है मिस्टर कामरान। जी बलराज जी, मैंने कहा।
ایک بات بتائیں، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ جیل ہتھکڑیاں یا بیڑیاں آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتیں، پھر آپ نے ہمارے لاک اپ میں ایک پرسکون رات کیسے گزار لی؟ آپ کی مہمان نوازی مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ آپ جب تک خود مجھے یہاں سے نہیں نکالیں گے میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ذاتی طور پر میں آپ سے بہت متاثر ہوں ڈاکٹر کامران، لیکن قانون ہے، آپ کی گرفتاری، آپ کی نگرانی میرا فرض ہے۔ میں آپ سے کوئی درخواست نہیں کروں گا کہ آپ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ آپ جو کرنا چاہیں کریں، میں وہ کروں گا جو دوسرے نہیں کر سکے، یعنی میں آپ کو فرار ہونے سے روکوں گا۔ ہمارے بیچ یہ دلچسپ کھیل ہوگا۔ البتہ ایک بات ضرور کہوں گا۔ وہ رکا تو میں نے کہا، جی مسٹر گوسوامی، آپ ایسی کوشش نہ کریں۔ آخر کیوں؟ میں نے دلچسپی سے کہا۔ بھگوان کی سوگند، یہ شبد میں عقیدت سے کہہ رہا ہوں، میں نے فرار کی کوشش کی اور میرے ہاتھوں مارے گئے تو مجھے جیون بھر افسوس رہے گا۔ اگر فرار میں کامیاب ہو گئے تو میرا سارا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ بنگال پولیس میں میرا نام ہے، میرے پاس کامیابی کے اتنے میڈل ہیں کہ انہیں گننا مشکل ہو جائے گا۔ آپ میرے چنگل سے نکل گئے تو میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ ارے گوسوامی جی، اچھا ایک بات بتائیے، میرے اوپر یہیں کلکتہ میں مقدمہ چلے گا؟ نہیں، دہلی میں۔ کیوں؟ ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ ایک بات کہوں، میں نے رازداری سے کہا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے نہیں بھاگوں گا۔ بلراج بہت اچھا انسان تھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے اس لاک اپ کی نگرانی اتنی سخت تھی کہ پرندہ بھی پر نہ مار سکے، لیکن بلراج نے میرے لیے بہترین بندوبست کیا تھا۔ مجھے سبزی وغیرہ کھانے کو دی جاتی تھی، پھل اور چائے بھی باقاعدگی سے ملتی تھی۔ پھر میری خواہش پر میرے لیے اردو اخبار بھی مہیا کیا گیا تھا، جو میرے لیے سب سے بڑا تحفہ تھا۔ یہاں بنگلہ اور ہندی اخبار ملتے تھے۔ گوسوامی نے یہ اخبار دہلی سے منگوائے تھے۔ اخبارات نے میرے بارے میں جو لکھا تھا وہ بہت دلچسپ تھا۔ بڑی مزیدار سرخیاں جمائی گئی تھیں۔ پراسرار قوتوں کا مالک کالی کے دیس میں پھنس گیا۔ اس نے بڑا ادھم مچایا تھا، مگر کالی ماتا نے اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دی۔ ڈاکٹر نیمو کا قاتل پکڑا گیا۔ اخبارات میں میرے خلاف نہ جانے کیا کیا لکھا تھا۔ میں بے گناہ تھا، بس اپنے ایمان کی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ بوریا چرن کتے کی موت مارا گیا تھا اور اب میری تقدیر کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ بلراج گوسوامی نے لاک اپ میں مجھے نماز کی آسانی بھی فراہم کی تھی۔ جائے نماز، لوٹا اور ٹوپی مجھے فراہم کیے گئے۔ اخبار باقاعدگی سے مل جاتے جن سے مجھے اپنے بارے میں پتہ چل جاتا تھا۔ انتظامیہ میرے لیے پوری طرح انتظام کر رہی تھی کہ اس بار میں موت کے شکنجے سے نہ نکل سکوں۔ آخرکار مجھے پتہ چلا کہ آگرہ پولیس کمشنر سریش چندر مجھے لینے آ گیا ہے۔ اس نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی تھی اور پھر سریش چندر میرے سامنے آ گیا۔ تمہیں موت کی سزا دلوا کر ترقی پانے کی خواہش میرے من میں نہیں ڈاکٹر کامران، بس میں اپنی موسی کی آتما کو شانت کرنا چاہتا ہوں۔ میری موت کے بعد جب تک زندہ رہو گے سریش چندر، بے سکون رہو گے، کیونکہ یہ پتہ تمہیں ضرور چلے گا کہ اسے میں نے قتل نہیں کیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیا زبردست انتظامات کیے تھے سریش چندر نے مجھے دہلی لانے کے، اور کیا ہی شاندار جگہ مجھے لاک اپ کیا گیا تھا۔ ایک بہت ہی کہکہا بار عمل کیا گیا تھا، وہ یہ کہ میری نگرانی کے لیے پولیس تو تھی ہی، بہت سے سادھو سنتوں کا بھی انتظام کیا گیا جو ان پراسرار قوتوں سے مقابلے کے لیے بلائے گئے تھے، جو نامعلوم طریقے سے مجھے ہر قید سے آزادی دلا دیتی تھیں۔ پھر اور بھی بہت سی خبریں اخبارات کے ذریعے سامنے آئیں۔ میرے بارے میں مختلف رائے تھیں۔ کچھ لوگ میرے ہمدرد تھے اور میرے بارے میں اپنی رائے بلا جھجک پیش کرتے تھے۔ عوام نے یہ بھی کہا کہ مجھے ٹی وی پر پیش کیا جائے، لیکن انتظامیہ نے اپنے خدشات کی بنیاد پر یہ مطالبہ منظور نہیں کیا۔ آخرکار مجھے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ابتدائی کارروائی کے بعد مجھ سے پوچھا گیا، کیا آپ نے یہ قتل کیا ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ کیا آپ اس بات پر روشنی ڈال سکتے ہیں ڈاکٹر کامران کہ اگر آپ نے ڈاکٹر نیمو کو قتل نہیں کیا تو پھر وہ آپ کے بستر پر مردہ کیسے پائی گئی؟ میں نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ پھر بہت سے سوالات مجھ سے کیے گئے، مگر میں نے ان کے جواب دینے سے معذرت کر لی۔ میں نے کہا کہ میں اس ایک جواب کے بعد کوئی اور جواب نہیں دوں گا کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ اگر ثبوت اور شواہد میرے خلاف ہیں تو مجھے سزا دی جائے۔ سریش چندر نے میرا ریمانڈ لے لیا، لیکن دوسرے ہی دن خبر ملی کہ پورے ہندوستان کی میڈیکل آرگنائزیشن نے 4 گھنٹے کی ہڑتال کی ہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ایک پروقار اور بے پناہ قابل ڈاکٹر کی شخصیت کا احترام کیا جائے اور اسے کسی جسمانی نقصان نہ پہنچایا جائے، میرے لیے کوئی قابل وکیل کیا جائے، اور جب تک میرے بارے میں سزا کا فیصلہ نہ کیا جائے مجھے ہر طرح کی سہولت دی جائے۔ میں اس خبر سے بہت متاثر ہوا تھا،
دوسری پیشی کے بعد مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ سریش سے اس بار میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن جیل میں اس نے مجھ سے ملاقات کی۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ آپ ابھی تک نہیں بھاگے؟ وہ بولا۔ موقع کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے ہنس کر کہا۔ اس بار دیر ہو گئی، اس نے طنز کیا۔ ہاں، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا اور وہ ہنس پڑا۔ آپ یقین کریں ڈاکٹر، اگر میری موسی کے قاتل نہ ہوتے تو میں آپ سے دوستی کر لیتا، لیکن موسی مجھے بہت پیاری تھی اور اب… اس نے اپنا ہاتھ الٹا سامنے کیا جس کا ایک کڑا پڑا ہوا تھا، پھر بولا، یہ ایک سوگند ہے، ہتھ کڑی ڈالی ہے میں نے، اپنے ہاتھ میں اس وقت اتاروں گا اسے جب آپ کو سزائے موت ہو جائے گی۔ گڈ، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جیل میں مجھے انتہائی خطرناک قیدی کی حیثیت دی گئی تھی۔ ایک علیحدہ کمرے میں رکھا گیا تھا جہاں 24 گھنٹے سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ جہاں آئے ہوئے 8ویں رات تھی، بس سوتا جاگتا رہتا۔ اکثر جب نیند نہیں آتی تو نفل پڑھنے بیٹھ جاتا اور میرے وجود میں سکون کا سمندر موزن ہو جاتا۔ اس وقت بھی اللہ کے سامنے سر سجود تھا کہ لاک اپ کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ سجدے سے اٹھ کر سلام پھیرا اور سلاخوں کے دروازے کی طرف دیکھا۔ باہر ہر وقت تیز روشنی رہتی تھی تاکہ مجھے خطرناک قیدی پر نگاہ رکھی جا سکے۔ اس تیز روشنی میں میں نے ان لبادہ پوشوں کو دیکھا جن کے چہرے تک ڈھکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک سلاخوں والے دروازے کو کھول رہا تھا۔ لمحوں کے اندر دروازہ کھل گیا اور 5 افراد اندر داخل ہو گئے۔ پورے قید خانے میں سحر انگیز خوشبو پھیل گئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ چلو، ان میں سے ایک نے آہستہ سے کہا، لیکن یہ آواز مجھے جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ البتہ یہ یاد نہیں کہ کس کی آواز تھی۔ میں نے باہر گشت کرتے مسلح سینتریوں کو دیکھا، وہ اسی طرح اپنی ڈیوٹی پر مستعد تھے۔ آؤ، اسی لبادہ پوش نے کہا اور میری کلائی پکڑ لی۔ میں ہچکچائے قدموں سے آگے بڑھا اور لاک اپ سے باہر نکل آیا۔ کسی بھی سنتری کی انداز سے یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اسے لاک اپ کھلنے کا علم ہے یا اس نے ہمیں باہر نکلتے دیکھا ہے۔ یہ کیفیت تمام راستے رہی، پھر ہم باہر نکل آئے۔ جیل سے باہر خاموشی طاری تھی، البتہ ایک کار کھڑی نظر آ رہی تھی۔ جاؤ، اس کار میں بیٹھ جاؤ، لبادہ پوش نے کہا اور میں خاموشی سے کار میں جا بیٹھا۔ وہ سب وہیں کھڑے رہے تھے۔ کار سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ نہ جانے کتنی دیر کار کا سفر جاری رہا۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں، پھر وہ ایک تاریک عمارت میں داخل ہو کر رک گئی۔ کسی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ نیچے اتر آئیے۔ میں نے اس آواز کو فوراً پہچان لیا، یہ افلاک تھا۔ میں نیچے اتر آیا۔ میں نے افلاک سے کچھ بھی نہیں کہا۔ عمارت قطعی غیر مانوس تھی، بس افلاک جانا پہچانا تھا۔ وہ مجھے لیے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ جس ہال میں وہ داخل ہوا تھا وہ بے حد وسیع تھا۔ فرش پر دریاں اور چاندنی بچھی ہوئی تھی، تیز روشنیاں جل رہی تھیں۔ آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں، افلاک نے کہا۔ نہیں افلاک، چندہ بھوک نہیں، میں نے کہا۔ کوئی مشروب؟ حاجت نہیں، میں نے کہا۔ آئیے وہاں بیٹھ جائیے، وہ بولا اور مجھے ہال کے دوسرے سرے پر لے گیا جہاں تخت بچھے ہوئے تھے اور اس پر خوشنما قالین موجود تھے۔ مجھے وہاں بٹھا کر افلاک چلا گیا۔ کوئی 5 منٹ کے بعد ہی دروازے سے لاتعداد لبادہ پوش اندر داخل ہونے لگے۔ یہ سب دراز قامت تھے اور ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ ہال کی چاندنی پر بیٹھتے چلے گئے۔ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور پورا ہال بڑھ گیا۔ پھر ہال کے ایک اندرونی دروازے سے وہی 5 لبادہ پوش اندر داخل ہوئے تو مجھے جیل سے باہر لائے تھے۔ ہال میں بیٹھے لبادہ پوش احتراماً کھڑے ہو گئے۔ 5 لبادہ پوش انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، مجلس عمل سے نے متفقہ فیصلے کے تحت کامران مسعود کو مجلس عمل کا ایک فعال رکن بنایا تھا اور انہوں نے بحسن خوبی اپنے فرائض بڑی استقامت سے سارے انجام دیے، لیکن پھر کچھ ایسی ناگزیر قباحتیں رونما ہوئیں جن کے تحت اس فیصلے میں ترمیم کرنا پڑی۔ تاہم انہیں نگاہ میں رکھا گیا کیونکہ یہ صرف اپنے جذبہ ایمانی کے تحت اس سے نبرد آزما تھے، اور یہ تنہا ہی نہیں بلکہ ان کے والد بھی ایمان کی سلامتی میں ان سے پیچھے نہیں تھے۔ مجلس عمل نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ ان کی رکنیت معطل کر دی جائے، اور ایسا ہی کیا گیا، لیکن کچھ اور فیصلے بھی کیے جن کی وجہ صیغہ راز میں رکھی گئی جو آزاد ضروری تھے۔ اس وقت انہیں الوداع کہنے کے لیے زحمت دی گئی ہے۔ ہم آپ کے کردار اور عمل سے بہت خوش ہیں اور آپ کو پورے خلوص سے الوداع کہتے ہیں۔ چاروں طرف سے الوداع کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر یہ مجلس ختم ہو گئی، لیکن مجھ پر سحر طاری تھا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئیں۔ مجھے جس طرح لایا گیا تھا اسی طرح واپس لاک اپ میں پہنچا دیا گیا۔ مجھ پر کڑی نگرانی رکھنے والے اسی طرح مستعد تھے۔ لاک اپ میں آنے کے بعد مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ اس پورے عمل نے نہ جانے کتنی دیر لگی تھی، اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔
ہاں، ہوش میں آنے کے بعد میں نے گرد و پیش پر نگاہ ڈالی، سب کچھ جوں کا توں تھا۔ روشنیاں ایسے ہی جل رہی تھیں، محافظ ایسے ہی گشت کر رہے تھے۔ کسی کو شبہ بھی نہیں ہوا کہ کیا ہوا تھا۔ میرے لیے بھی خواب جیسی کیفیت میں سب کچھ ہوا تھا، لیکن خواب میں نہیں ہوا تھا، اتنا غیر حاضر ذہن نہیں تھا، سب کچھ عالم ہوش میں ہوا تھا۔ پھر دوسرا خیال آ گیا، ان لوگوں نے مجھے الوداع کہنے کے لیے یہ مجلس برپا کی تھی۔ الوداع یعنی رخصت، دنیا سے روانگی۔ بڑے خشوع و خضوع سے کلمہ پاک پڑھا، میرے معبود حاضر ہوں، تیری تخلیق ہوں واپس بلا رہا ہے، لبیک لبیک معبود پاک۔ وضو کرنے کی سہولت تھی، وضو کیا اور پھر نماز کی پڑھنے لگا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس دن دوپہر کے بعد وہ وکیل میرے پاس آیا جسے سرکاری طور پر میرے لیے کیا گیا تھا۔ اس وکالت نامے پر دستخط کر دیجئے۔ کیوں؟ میں نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا گیا ہے۔ اس نے کہا۔ کس نے؟ عجیب آدمی ہو، کیا تمہیں وکیل کی ضرورت نہیں؟ نہیں، مرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ اس کا جواب میں آپ کو کیوں دوں؟ ایک شکل میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، پوچھیں گے کیا؟ جی بتائیے، وکیل صاحب نے طنزیہ کہا۔ ضمانت دیں، آپ مجھے بچا لیں گے، میں نے کہا۔ وکیل کے ہونٹوں پر نفرت بھری مسکراہٹ پھیل گئی، وہ بولا، تمہیں صرف ایک ضمانت دے سکتا ہوں کہ تمہارا کیس جتنا خراب کر سکتا ہوں کروں گا تاکہ موت سے تمہاری بچت نہ ہو سکے۔ ارے واہ، گریٹ، مگر کیوں؟ میں نے دلچسپی سے کہا۔ اس لیے کہ مجھے تم سے نفرت ہے، وکیل نے کہا۔ اس بار پیشی میں کمرہ عدالت میں مجھے ڈاکٹر شکلا کی صورت نظر آئی۔ مجھے زبردست سیکیورٹی میں عدالت لایا جاتا تھا، پریس کو مجھ سے دور رکھا جاتا تھا، پولیس کے جوان مجھے ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر شکلا نہ جانے کس طرح اندر آ گئے تھے۔ میری ان سے نگاہ ملی تو میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے، پھر انہیں ہٹایا نہیں کیونکہ وہ اپنے آنسو نہیں روک سکے تھے۔ میرے وکیل صاحب بھی موجود تھے، مجھے کٹہرے میں پہنچا دیا گیا۔ سب سے پہلے میرے وکیل کی طلبی ہوئی اور وہ کھڑے ہو گئے۔ میرے علم میں آیا ہے کہ سرکاری طور پر آپ کو ڈاکٹر کامران کا وکیل مقرر کیا گیا ہے، جج صاحب نے کہا۔ جی جج صاحب، لیکن آپ نے وکالت نامہ پیش نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے وکیل بنانے سے انکار کر دیا اور وکالت نامے پر دستخط نہیں کیے۔ جج نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور میں نے وکیل کی طرف۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر وکیل نروس ہو گیا۔ کیا آپ کو وکیل کی ضرورت نہیں مسٹر کامران؟ نہیں جناب عالی۔ کیا آپ اپنا جرم قبول کرنے پر تیار ہیں؟ نہیں، میں نے کہا۔ تم نے سی سی پی بھلا صاحب کو وکیل بنانے سے کیوں انکار کر دیا؟ وکیل سرکار نے سوال کیا۔ میں نے ضرورت محسوس نہیں کی، میں نے پہلی ہی پیشی پر عرض کر دیا تھا کہ میں نے ڈاکٹر نیمو کو قتل نہیں کیا، لیکن اگر شواہد میرے خلاف ہیں تو مجھے سزا دی جائے۔ مجھے یہ بھی ملزم کی کوئی چال معلوم ہوتی ہے سر؟ تمام ثبوت موجود ہیں، ساری رپورٹیں گواہی دیتی ہیں کہ ملزم نے ہماری مایا ناز ڈاکٹر کو وحشیانہ طریقے سے قتل کیا۔ یہ بے حد شاطر انسان ہے، آج تک اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے گروہ کے دوسرے لوگ کہاں پوشیدہ ہیں۔ میری درخواست ہے جناب والا کہ اسے بدترین سزا دینے میں دیر نہ کی جائے، ورنہ یہ فرار ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ کئی بار پولیس کے چنگل سے شاطرانہ طور پر فرار ہو چکا ہے۔ اس کے گواہ پولیس کمشنر سریش چندر جی ہیں۔ وکیل سرکار نے سریش کی طرف اشارہ کیا اور سریش نے گردن خم کی۔ اس سے پہلے کہ فاضل جج اس بارے میں کچھ کہتے، کمرہ عدالت میں آگرے کا پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہیرو ارجن ٹھاکر داخل ہوا۔ چونکہ وہ پولیس کی وردی میں تھا اس لیے اسے اندر داخل ہونے سے نہیں روکا گیا۔ جج نے اسے ناخوشگوار انداز میں دیکھا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں سر، اسی کیس کے سلسلے میں ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کیس کے سلسلے میں؟ جج نے پوچھا۔ جی مائی لارڈ، ارجن ٹھاکر نے کہا اور جج صاحب نے گردن ہلا دی۔ ارجن نے ایک فائل درمیان سے کھول کر پیشکار کی طرف بڑھا دی۔ پیشکار نے اسے ادب سے جج کی خدمت میں پیش کیا۔ پورے کمرہ عدالت میں تجسس کی لہر پھیل گئی تھی، سوالیہ نظروں سے جج کی طرف دیکھ رہے تھے لوگ۔ خود جج کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ درخواست پڑھنے کے بعد وہ کچھ لمحے خاموشی سے سوچتے رہے، پھر انہوں نے ارجن ٹھاکر کی طرف دیکھا اور بولے، ٹھیک ہے مسٹر آفیسر، اسے مکمل خفیہ رکھا جائے گا، پرسوں اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ شکریہ مائی لارڈ، ارجن ٹھاکر نے کہا اور سلوٹ کر کے تیز رفتاری سے باہر نکل گیا۔ شدید سنسنی پھیل گئی، ہر چہرہ متجسس نظر آ رہا تھا، خود میں بھی حیران تھا۔ پولیس نے مجھے تحویل میں لے لیا اور باہر نکال لائے۔ میں بارود کا باکس بنا ہوا تھا، کسی کے سائے سے بھی دور رکھا جا رہا تھا۔ وقت گزر گیا، میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس درخواست میں کیا ہے، تاہم مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میری زندگی کے اختتام کی مجھے خبر مل گئی تھی، بزرگوں نے مجھے الوداع کہہ دیا تھا۔ وہ اگر چاہتے تو مجھے اپنی پناہ میں لے کر کہیں بھی روپوش کر سکتے تھے، جیسا کہ پہلے کرتے رہے تھے۔ اب گنجائش نہیں تھی۔ پیشی کے وقت تک میں عبادت کرتا اور مغفرت کی دعا مانگتا رہا تھا۔
میری ہر پیشی پر اخباری نمائندوں کا بے پناہ رش ہوتا تھا، لیکن انہیں سیکورٹی کو مد نگاہ رکھ کر قریب آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ آج بھی ان کی بھیڑ تھی۔ ارجن ٹھاکر کی درخواست کی خبر چھپی نہ رہ سکی۔ اسٹیج سج گیا، جج بلا تاخیر اپنی جگہ آ بیٹھے۔ سریش چندر کا موڈ بہت خراب لگ رہا تھا۔ جج نے کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا۔ وکیل سرکار نے کہا، ڈاکٹر کامران کے کیس میں بڑی حیران کن تبدیلیاں ہوئی ہیں، جن سے کیس کی نوعیت بدل گئی ہے۔ یہ تبدیلی آگرہ پولیس کے ایک نیک نام اور شاندار ریکارڈ کے حامل آفیسر ارجن ٹھاکر کی مداخلت پر ہوئی ہے۔ میں عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ارجن ٹھاکر کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ جج کے حکم پر ارجن کو طلب کیا گیا۔ وہ کٹہرے میں آ گیا۔ سرکاری وکیل نے کہا، آفیسر ارجن ٹھاکر، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈاکٹر کامران مسعود روز اول سے بے گناہ ہیں۔ انہوں نے شروع سے اب تک کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ وہ کچھ پراسرار قوتوں کے طلسم میں گرفتار ہو کر اب تک بدنصیبی کا شکار رہے۔ آپ اس دعوے کی تصدیق کیسے کریں گے؟ جناب والا، بھگوان کی دیا سے میں نے اپنے بدن پر پہنی ہوئی وردی کو ہندوستان اور اپنے ماتا پتا کی لاج سمجھا ہے، اور ہر وہ کام کیا ہے جو سچ ہو۔ پہلا سچ یہ ہے کہ ڈاکٹر کامران نے میری مردہ بہن کے شریر میں نیا جیون پھونکا ہے۔ اس سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر نیمو کے قاتل نہیں ہو سکتے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن بھوانی ماں مجھ سے ایک بڑا کام لینا چاہتی تھی۔ کچھ سمے پہلے میں آگرہ کے ایک نواحی علاقے کا تھانے دار تھا، جن میں کئی چھوٹے قصبے وغیرہ بھی شامل تھے۔ ایک چھوٹے قصبے سے مجھے خبر ملی کہ وہاں کچھ لوگ اغوا ہوئے۔ ان کی لاشیں مل گئیں، جن میں سے کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، کسی کے پاؤں۔ میں نے تفتیش شروع کی تو ہمیں ایک ایسے فقیر کا پتہ چلا جس کے چاروں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے، اور اس کا ساتھی اسے گاڑی میں ڈال کر بھیک مانگتا پھرتا تھا۔ میں نے اس کی جھونپڑی پر ریڈ کیا تو مجھے وہ فقیر اور اس کا ساتھی مل گیا، ساتھ ہی وہ ہاتھ پاؤں بھی جو لوگوں کو قتل کر کے حاصل کیے گئے تھے۔ انہیں ابال کر چھوٹا کیا جا رہا تھا۔ ہم نے فقیر کو گرفتار کر کے اس کے ساتھی سمیت لاک اپ کیا، لیکن وہ سخت پہرے کے باوجود اسی طرح گم ہو گیا جس طرح مسٹر کامران پولیس کی گرفت سے نکل جاتے تھے۔ لاش کوشش کے باوجود وہ لوگ دوبارہ نہیں ملے۔ پھر تقدیر کی خوبی کہ اب سے کچھ دن پہلے میں کسی کام سے دہلی میں آیا۔ مجھے غازی آباد میں بھی کام تھا۔ غازی آباد میں نے اس مجرم فقیر کے ساتھی کو دیکھا جو اس اپاہج کی گاڑی کی دھکیلتا تھا۔ میں نے پولیس کے جوانوں کے ساتھ ہوشیاری سے اس کا پیچھا کیا تاکہ اس کے ساتھ اس اپاہج کو بھی گرفتار کر لوں۔ وہ غازی آباد کے ایک قدیم گھر میں داخل ہو گیا جو ایک ویران سے علاقے میں ہے۔ میں نے وہاں چھاپا مارا اور جناب والا مجھے وہاں ڈاکٹر نیمو مل گئی۔ جناب والا، وہ ڈاکٹر نیمو جن کے قتل اور آبرو ریزی کے الزام میں پاکستان کے ایک قابل اور مایا ناز جوان ڈاکٹر، جو ہمارا ایک معزز مہمان تھا، ملوث کیا گیا اور اسے دربدر کیا گیا۔ ارجن ٹھاکر یکایک بہت پرجوش ہو گیا۔ کمرہ عدالت مچھلی منڈی بن گیا۔ سریش چندر بے اختیار آگے بڑھا، لیکن جج صاحب کے حکم پر خاموشی طاری ہو گئی۔ بیان جاری رکھا جائے۔ جو شخص گرفتار ہوا اس کا نام بنسی راج ہے۔ ان لوگوں نے ڈاکٹر نیمو کو قید کر رکھا تھا۔ پھر مزید انکشافات ہوئے۔ اس کے دوسرے اپاہج ساتھی کا نام بھوریا چرن تھا۔ وہ کالا جادو کا ماہر تھا اور اس کے مدارج طے کر رہا تھا۔ اسے اپنے ایک ناپاک کام کے لیے ایک خاص مسلمان کی ضرورت تھی اور اس کا ٹارگٹ ڈاکٹر کامران بنے۔ جنہوں نے اس کے ناپاک عمل کا ساتھی بننے سے انکار کر دیا تو یہ اس کے عطاب کا شکار ہو گئے۔ جناب والا، مداخلت کی گستاخی کر رہا ہوں۔ کیا ڈاکٹر نیمو ارجن ٹھاکر کو دستیاب ہو گئیں؟ میں انہیں ساتھ لایا ہوں۔ باہر ہیں سر، ارجن نے کہا۔ انہیں اندر بلایا جائے، جج نے حکم دیا۔ چوبدار نے آواز لگائی اور 3 لیڈی کانسٹیبل ڈاکٹر نیمو کے ساتھ اندر داخل ہو گئیں۔ لوگوں میں پھر ہلچل مچ گئی۔ تب جج صاحب نے ہتھوڑی بجا کر کہا، عدالت کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ خاموشی طاری ہو گئی۔ سریش چندر کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس پر جو کیفیت طاری تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ کارروائی جاری رکھی جائے۔ بنسی راج نے بڑے انوکھے انکشافات کیے ہیں مائی لارڈ۔ کیا بنسی راج آپ کی تحویل میں ہے؟ جی، میں اسے بھی ساتھ لایا ہوں۔ پیش کیا جائے۔ بنسی راج نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر لمبی کہانی سنائی جو میرے والد صاحب کے زمانے کی تھی اور مجھ تک پہنچی تھی۔ اور پھر اس نے بھوریا چرن کے خاتمے کی بھی خبر سنائی۔ وکیل سرکار نے اس سے پوچھا، وہ لاش کس کی تھی جو ڈاکٹر نیمو کی حیثیت سے پیش کی گئی تھی؟ پورنی تھی، وہ 7 پورنیاں قبضے میں تھیں مہاراج۔ بھوریا چرن کے جادو کی عورتیں تھیں وہ، جو 100 بار مر سکتی تھیں، 100 بار جی سکتی تھیں، کوئی بھی شکل بنا سکتی تھیں۔ ڈاکٹر نیمو کا بھی مختصر بیان لیا گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی اور کہا، کاش آپ کو میرے نام کے ساتھ ملوث نہ کیا گیا ہوتا۔ وکیل سرکار نے عذرائے تعفن مجھ سے کہا،
کیا یہ سب کچھ درست ہے ڈاکٹر کامران؟ میں نے ڈاکٹر نیمو کو قتل نہیں کیا جناب والا، لیکن اگر شواہد مجھے مجرم ثابت کرتے ہیں تو مجھے سزا دے دی جائے۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا اور عدالت میں کہا بلند ہو گیا۔ جج نے کہا اور اب اس بات کی قطعی گنجائش نہیں ہے کہ ڈاکٹر کامران کو 1 منٹ بھی گرفتار رکھا جائے۔ انہیں اس کیس سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ بنسی راج کو پولیس کی تحویل میں لے لیا جائے۔ میں سفارش کرتا ہوں کہ عارضی طور پر ڈاکٹر کامران کو ایک باعزت مہمان کی حیثیت سے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں فل پروٹوکول کے ساتھ رکھا جائے اور اس کے بعد انہیں پاکستان روانہ کر دیا جائے۔ کمرہ عدالت سے باہر قدم رکھتے ہی ڈرامے کا دوسرا ایکٹ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر شکلا نے مجھے سینے سے لگایا اور دیر تک لپٹائے رکھا۔ پھر دشا میرے پاس آ گئی، بالکل صحت مند اور تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ میرے بھیا، میرے ڈاکٹر، وہ بولی۔ سب سے زیادہ متاثر سریش چندر نے کیا، جو ڈاکٹر نیمو کے ساتھ میرے پاس آیا اور میرے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اس نے میرے پیر پکڑ لیے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اسے معافی دے دیں کامران جی، یہ مجھ سے پاگلوں کی طرح پیار کرتا ہے۔ یہ ایک قابل فخر پولیس آفیسر ہے، میری دعا ہے کہ یہ خوب ترقی کریں۔ میں نے سریش کو اٹھا کر سینے سے لگا کر کہا۔ پھر میں خود کو آگے بڑھ کر ارجن ٹھاکر کے پاس گیا اور اسے سینے سے لگا کر کہا، تم نے تھوڑے ہی وقت میں میرا قرض ادا کر دیا ٹھاکر۔ 100 جیون ملیں ڈاکٹر، تب بھی آپ کا قرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ نے مجھے میری دشا دے دی۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں مجھے بڑے احترام سے رکھا گیا، اتنے بڑے بڑے حکام سے ملاقات کی کہ میں دنگ رہ گیا۔ ان کے علاوہ نواب عظیم اللہ خان، رئیسہ بیگم، ڈاکٹر سہیل، ارشاد علی اور ان کی بیٹیاں ملیں، جنہیں میں نے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی۔ دل تو چاہتا تھا کہ ایک بار پھر مجھے وہ محفل مہیا ہو جس میں مجھے الوداع کہا گیا تھا۔ یہ الوداع دنیا سے نہیں، ہندوستان سے جانے کی تھی۔ اور پھر کراچی قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جہاں میرے سب موجود تھے، تمام ڈاکٹر، امتیاز احمد اور وہ لوگ جن سے میری تھوڑی سی بھی شناسائی تھی، لیکن میری آنکھیں جسے ڈھونڈ رہی تھیں وہ اس ہجوم میں سب سے پیچھے کھڑی تھی۔ میری ماں، میری کائنات، میری امی، میری جنت، اور میں سب کو پیچھے چھوڑ کر اپنے امی کے پاس پہنچ گیا، جن کی آنکھوں میں اپنے اعتماد کا غرور تھا۔ تم لوگ کچھ بھی کہتے رہو، وہ ایک صاحب کردار مسلمان ہے، میرا بیٹا ہے، مسعود کا ہم شکل ہے، آ جائے گا، واپس آ جائے گا۔ واپس آنے کے کوئی 20 دن کے بعد مجھے موبائل پر ایک کال موصول ہوئی۔ اجنبی نمبر تھا لیکن آواز اجنبی نہیں تھی۔ میں حکیم سرمد بول رہا ہوں۔ سرمد کبابیا، آلو کے کباب کھانے کو دل چاہے تو برنس روڈ کے چوراہے پر آ جانا، میں چشمے والے کی دکان کے سامنے بیٹھتا ہوں۔ حکیم سرمد، میرے منہ سے بے اختیار ایک کہکا نکلا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔